السلام علیکم ناظرین سامعین، خوش آمدید کہتا ہوں آپ کو اپنے چینل پہ۔ آج سے ہمارا ایک نیا عنوان شروع ہونے والا ہے جو کہ ہوگا اسماء الحسنہ پہ، یعنی کہ میرے رب کریم کے پیارے پیارے 99 ناموں پہ۔ تو اس کے بارے میں ہم شروع کرتے ہیں کہ سب سے پہلے ان کو پڑھنے کے لیے جو لوگ پڑھیں گے ان کے لیے اہم اور بہت ہی ضروری ہدایات ہیں جو کہ ہمیں چاہیے کہ عمل کریں تاکہ اس سے ہم بہت زیادہ فائدہ اٹھا سکیں ان ناموں سے۔ چلے شروع کرتے ہیں اس کو۔ اسماء حسنہ پڑھنے والوں کے لیے اہم ہدایات۔ انسان اپنی فطری کمزوری کی وجہ سے ترغیب کا محتاج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب اسے پتہ چلتا کہ میرے پیارے رب کے پیارے نام ہیں اور اس کے ان ناموں کے ذریعے خود کو پکارنے اور مانگنے کا حکم دیا ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ان ناموں کو یاد کر لے گا جنت میں جائے گا، تو فوراً ان ناموں یعنی اسماء الحسنہ میں مگن ہو جاتا اور اپنی زندگی کے ہر سانس کو ان ناموں کے ذکر سے معطر کر کے ان خزانوں کو پا لیتا جو ان ناموں کے اندر چھپے ہوئے ہیں۔ مگر اکثر انسان ایسا نہیں کرتے۔ انہی کی ترغیب کے لیے اسماء الحسنہ کے کچھ خواص جمع کر دیے گئے ہیں۔ یہ خواص قرآن و سنت سے ماخوذ نہیں ہیں، بلکہ ماضی میں اللہ والوں نے ان پیارے ناموں سے جو منافع کمائے انہوں نے یہ ان کو لکھ دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی ان سے منافع ہو سکیں۔ یہ خواص اسماء الحسنہ کے فوائد کا احاطہ نہیں کر سکتے، بلکہ یہ تو ایسا ہے جس طرح جنت کے پھولوں کو سونگھا کر جنت کی ترغیب دی جائے۔ خوشبو اپنی جگہ مگر ذائقہ یقیناً اس سے بڑھ کر ہوتا ہے۔ پس یہ خواص خوشبو کی طرح ہوتے ہیں، مگر جو یقین و ایمان کے ساتھ ان اسماء کو پڑھے گا وہ انشاءاللہ اس ذائقے کو پا لے گا جو خوشبو سے بہت افضل الاعلیٰ ہے۔ اسماء الحسنہ کے بعض خواص کو دیکھ کر لوگ حیرانی سے پوچھتے ہیں کہ چند بار یہ نام پڑھ کر اتنا بڑا فائدہ کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے بس اتنی گزارش ہے کہ وہ دوبارہ اپنے دل کو یہ بات یاد دلائیں کہ آخر یہ نام کس ذات کے ہیں۔ کیا اس سے بڑھ کر یا اس سے بڑی بھی کوئی ذات ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ تو پھر بلا شبہ اور خلجان کی کیا بات ہے؟ بے شک اسماء الحسنہ کے ورد سے ان خواص سے بڑھ کر فوائد ملتے ہیں، کوئی کر کے تو دیکھے۔ عدد اور تعداد کا اپنا ایک اثر ہے۔ حکیم کا نسخہ پڑھیں۔ چھٹانک، تولے اور ماشے کے فرق سے دوا کی تاثیر بدل جاتی ہے۔ حالانکہ چیز وہی ہوتی ہے مگر مقدار اور وزن اس کے اثر کو تبدیل کر دیتے ہیں۔ ایک انسان کو کوئی بات ایک بار سن کر یاد کر لیتا ہے مگر دوسرے انسان کو یہی بات 3 بار سننے سے یاد ہوتی ہے۔ حالانکہ زبان اور کان ایک جیسے ہیں، ایک شخص کتنی قوت برداشت رکھتا ہے اس کا تعلق بھی بعض اوقات عدد اور مقدار سے ہوتا ہے۔ اسی طرح گرمی، سردی، آگ اور پانی کے درجہ حرارت اور درجہ بردوت یعنی ٹھنڈک کے اپنے آثار ہوتے ہیں۔ آج کل کے ریڈیائی آلات بھی عدد اور مقدار کے اثر کا برملا اعلان کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بعض دعاؤں اور کلمات کے ساتھ ان کی بھی تعداد بھی متعین فرمائی ہے جو عدد اور مقدار کے مؤثر ہونے کی قوی اور مضبوط اور معتبر دلیل ہے۔ پس جن اسماء کے خواص میں کچھ دنیاوی فوائد لکھے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ان اسماء کے بے شمار دینی فوائد بھی ہیں۔ اسی طرح جن اسماء کے دینی خواص لکھے ہیں، انہی کے ورد میں بے شمار دنیاوی فوائد بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مومن کو وہ دین دیتا ہے جس میں دنیا کی بھلائی بھی ہوتی ہے، اور اسے وہی دنیا دیتا ہے جو اس کے دین کے لیے نافع ہو۔ نفع دینا اور نقصان سے بچانا، یہ سب صرف اور صرف اللہ کے قبضے اور قدرت میں ہے۔ اس لیے وہی ورد، وظیفہ اور دعا اثر ہوتی ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہو۔ باقی خواص کا درجہ ثانوی ہے۔ اللہ تعالیٰ راضی ہوگا تو سارا خواص و فوائد نصیب ہوں گے۔ پاک چیزوں کو ناپاک مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے تو سوائے ہلاکت کے اور کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ کھانا کتنا ہی قیمتی کیوں نہ ہو، اگر ناک میں ڈالے گا
یا کان میں گھسائے گا تو نہ فائدہ دے پائے گا اور نقصان ہی دے گا۔ اسی طرح اسماء الحسنہ کے ذریعے ناپاک مقاصد حاصل کرنے والے اپنی تباہی کے سوا اور کچھ نہیں پاتے، لہٰذا اس بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اس کے ناموں کے ذریعے اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ خاص مقاصد کے لیے خاص اسماء پڑھنا کچھ برا نہیں، لیکن کام کی بات یہ ہے کہ پہلے ان اسماء کو اختیار کیا جائے جو نفس کی اصلاح، مخلوق سے بے نیازی اور محبت الہی کے خصوصی خواص رکھتے ہیں، پھر باقی اسماء کو پڑھا جائے، اور اس بات کو ہرگز نہ بھلایا جائے کہ یہ سارے اسماء اعلیٰ و رافع ہیں، اور اس کے لیے تمام کے ورد سے غفلت نہ کی جائے، بلکہ نثر یا نظم کی صورت میں تمام اسماء الحسنہ کے ورد کو معمول بنایا جائے۔ یہ سارے اسماء الحسنہ گھر کے بچوں کو بھی یاد کرائے جائیں اور ان کے ذکر سے اپنے گھر اور محفلوں کو ایمانی نور اور روحانی سکون بخشا جائے۔ چلیے اب جانتے ہیں کہ صفات خداوندی کا جاننا کیوں ضروری ہے ہمارے لیے۔ قرآن کریم میں اسماء الحسنہ اور صفات خداوندی کو جگہ جگہ نہایت وضاحت اور شرح و بسط کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، کیونکہ اس کے بغیر خالق کائنات کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی، جو انسانوں کی اصلاح کے لیے سب سے زیادہ سودمند اور مفید چیز ہے۔ مثلا جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ رازق ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو ماننے کے باوجود بہت سی چیزوں کو رزاق سمجھنے لگتے ہیں۔ کوئی باپ کو، کوئی شوہر کو، کوئی بادشاہ کو رزاق خیال کرتا ہے تو کوئی کھیتی اور دکان کو رزاق سمجھتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ شدید العقاب اور ذو الطول ہیں، وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے کے باوجود جرائم پیشہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں سے باز نہیں آتے۔ اور جو لوگ یہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ غفور الرحیم اور ارحم الراحمین ہیں، وہ رحمت خداوندی سے نا امید اور مایوس ہو جاتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اتنے بڑے پاپی ہیں کہ ہمارے ہرگز گناہ بخشش نہیں کیے جائیں گے، اور وہ بے لگام ہو جاتے ہیں۔ الغرض اسماء الہی اور صفات خداوندی کی معرفت کے بغیر انسانوں کی اصلاح اور نفوس کا تجزیہ کرنا نہیں ہو سکتا بالکل بھی۔ اس کے لیے صفات خداوندی کا جاننا نہایت ضروری ہے۔ تو میرے بھائیوں، دوستوں اور معزز سامعین حضرات، ہم نے آج جانا کہ ہمارے لیے کیوں ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ان پیارے پیارے ناموں کو پڑھیں اور ان پہ عمل کریں اور ان کو یاد کریں اپنی زبانی، اور ان سب کا علم رکھنا بھی کیوں ضروری ہے، آج ہم نے یہ بھی جانا، اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کیا پڑھنا چاہیے، کس طرح پڑھنا چاہیے، ان سب اہم ہدایات کو بھی جانا۔ تو انشاءاللہ اگلی بار سے ہم اسماء الحسنہ اور اس کے خواص و فضیلت پہ بہت تفصیلی بات انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ جزاک اللہ الخیر۔